بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ نیا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے۔ دنیا بھر میں ہر قوم اپنے اپنے نئے سال سے گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کی آمد پر دیدہ دل فراش راہ کرتی ہے اور اس کا خوشی و مسرت اور عقیدت و احترام کے ساتھ استقبال کرتی ہے۔ اسلام نے تو ہر ماہ رؤیت ہلال کے استقبال کو باعث ثواب قرار دیا ہے۔ نبی کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ نیا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے اور پھر دعا فرماتے، الہی اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند کر۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ترمذی۔ حلال خیر و رشد و حلال، خیر و رشد و حلال، خیر و رشد امن بلزی خلق۔ الہی خیریت اور ہدایت کا چاند ہو، میرے مولا خیریت اور ہدایت کا چاند ہو۔ الہی خیریت اور ہدایت کا چاند ہو، میرا اس ذات پر ایمان ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، حمد ہے اس ذات کی جو وہ مہینہ لے گیا اور یہ لے آیا۔ ماہ محرم ہمارے سن ہجری کا پہلا مبارک مہینہ ہے، جب ہجرت کے ذریعے کفار مکہ کے دنگا فساد سے مسلمانوں نے نجات پائی، اسلام نے ترقی کی، کلمہ توحید کا بول بالا ہوا، شرک و بدعت کے جھنڈے سرنگوں ہوئے اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے زمین ہموار ہوئی۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے جدال اور قتال سے رک جاتے، کیونکہ انہیں مہینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 حرمت والے مہینوں کو اس کے لیے خاص کر دیا گیا۔ جس طرح ان میں نیکی اور عمل صالحہ کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح نافرمانی کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہ مہینہ اہل اسلام سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے دامنوں کو گناہوں سے پاک و صاف رکھیں، کیونکہ نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر بھلائی اور انسانیت کی فلاح کی طرف آئیں۔ اس کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق ایک بنیادی چیز ہے تاکہ انسانوں کے دلوں میں الفت و محبت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ رسول اللہ نے اس کے لیے ایک ملاقات کے وقت باہمی سلام کہنے کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ ہماری سچی محبت و عقیدت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے باہمی سلام کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ان ایام میں اپنی زبانوں اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے باہمی الفت و محبت بڑھے گی، اختلافات اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو یہ بات اظہر من شمس ظاہر ہوتی ہے کہ اسلامی سال کا آغاز و اختتام شہادتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اسلامی سال کے آخری ماہ ذی الحج میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور سال کے آغاز 1 محرم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول تھے۔
یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شدید محبت تھی، کیونکہ وہ آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے۔ رسول اللہ نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی ان سے محبت کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے دونوں کندھوں پر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ آپ ان سے پیار کر رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں اپنے دو پھول قرار دیا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے۔ اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے رسول اللہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کی کہ انہیں عن قریب شہید کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں شہید کیا جائے گا۔ انہوں نے پھر وہ مٹی آپ کو دکھائی۔ یہ وہی سرزمین تھی جسے